اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک خاتون نے سوال کیا ہے کہ 3 طلاق شوہر نے دیے ہیں، لیکن میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں جن کی وجہ سے میں شوہر سے علیحدہ نہیں ہونا چاہتی، تو کوئی ایسا طریقہ آپ بتائیں کہ میری شادی جس کی وجہ سے بچ جائے۔ آپ سب کو معلوم ہے کہ 2 مرتبہ طلاق کی جو ہے وہ اجازت ہے انسان کو، جس طرح قرآن میں اللہ پاک فرماتے ہیں الطلاق مرتان، کہ 2 ہی مرتبہ طلاق ہے، یعنی اگر تیسری مرتبہ آپ نے دے دی تو پھر اس کے بعد واپس رجوع کا کوئی بھی راستہ نہیں ہے، اور اگر رجوع کا راستہ ہے بھی تو وہ ایک سخت مرحلہ ہے اور انتہائی لمبا راستہ ہے، کٹھن ہے، کہ حتیٰ تنکح زوجا غیرہ، کہ یہاں تک کہ اللہ پاک فرماتے ہیں دوسرے مرد کے ساتھ اس عورت کا نکاح ہو جائے اور پھر وہ اپنی مرضی سے اس کو طلاق دے دے، اور پھر عدت گزرنے کے بعد اگر دونوں پھر پچھلا میاں اور یہ عورت راضی ہوں تو ان کا نکاح پھر ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ کوئی صورت جو ہے ایسی نہیں ہے کہ 3 طلاق دینے کے بعد جو ہے وہ واپسی کا راستہ ہو۔ اور جہاں تک بات ہے بچوں کی اور ان کے چھوٹے ہونے کی، تو وہ تو ضروری بات ہے کہ بچوں کے ساتھ ایک محبت ہوتی ہے، خون کا رشتہ ہوتا ہے، جگر کے ٹکڑے ہوتے ہیں، لیکن جب اللہ کے حکم کی بات آتی ہے تو پھر اللہ کے حکم کے سامنے کسی چیز کی بھی قیمت نہیں ہوتی۔ اللہ کا حکم جو ہے وہ سب سے اوپر ہے۔ پہلے تو اللہ کا حکم یہ ہے کہ آپ طلاق نہ دیں، اگر طلاق دینی بھی ہے تو اللہ پاک نے ایک صحیح طریقہ بتایا ہے کہ آپ ایک طلاق پاکی میں دے دیں اور پھر 3 طلاق تک، 3 حیض تک، یعنی عدت گزرنے تک چھوڑ دے بیوی کو، بس خود ہی طلاق ہو جائے گی، بینونت یعنی جدائی واقعہ ہو جائے گی۔ اگر پھر بھی عورت مرد کی طرف لوٹنا چاہے تو بس نکاح پڑھ لیا جائے نئے سرے سے، یا اگر پھر بھی ایسے معمولی جھگڑے وغیرہ ہوں اور طلاق کا ارادہ نہ ہو تو پھر چلو ایک پاکی میں طلاق ہو جائے، پھر بیماری گزرنے کے لیے صبر کرے اور پھر دوسری پاکی میں پھر طلاق دے دے۔ تو اتنا وقفہ جب بیچ میں ہوگا تو بیچ میں سوچنے کا وقت بھی ہوگا۔ تو جب وہاں ہم نے اللہ کے احکامات پہ غور نہیں کیا اور سوچا نہیں، تو اب جب تیسری مرتبہ بھی طلاق ہوگی تو پھر ہم نے اللہ کے حکم کو دیکھنا ہے کہ اب اللہ کا حکم کیا ہے۔ اور بچوں کی کفالت کی بات ہے یا ان کی تربیت کی بات ہے تو اللہ رب العزت ہم سب کا رازق ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں لا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق، اپنے بچوں کو بھوک کی وجہ سے قتل نہ کرو، بھوک کی ڈر سے کہ پالے گا کون اس طرح۔ نحن نرزقہم وایاکم، وہاں آیت میں شروع میں ضمیر مخاطب کا تھا، یعنی ہم سے مخاطب ہو کر اللہ پاک فرماتے ہیں کہ آپ قتل نہ کرو۔ کن کو قتل نہ کرو؟ پھر بچوں کا نام لیا اللہ پاک نے، لیکن جواب میں جو آیت ہے کہ نحن نرزقہم وایاکم، کہ ہم ان کو بھی رزق دیتے ہیں آپ کو بھی، تو پہلے بچوں کا ذکر اس لیے کیا کہ یہ ذہن میں آپ نہ رکھیں کہ ہماری وجہ سے بچوں کو رزق مل رہا ہے، بلکہ بچوں کو اپنی نصیب کا رزق مل رہا ہے۔ بچہ جب بھی پیدا ہوتا ہے وہ اپنی نصیب کے ساتھ پیدا ہوتا ہے، اپنا نصیب لے کر آتا ہے۔ ماں کے پیٹ میں موت تک جتنا جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ لکھ دیا جاتا ہے، اس میں ذرہ برابر کی اونچ نیچ بھی نہیں، بلکہ موت کا وقت اور موت کی زمین یہ سب کچھ لکھ دیا جاتا ہے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 4 وجہ سے تنکح المرأۃ لاربع، 4 وجہ سے نکاح کیا جاتا ہے عورت سے، لمالہا لجمالہا ولحسبہا ولدینہا، کہ مال کی وجہ سے، خوبصورتی کی وجہ سے، اور حسب نسب کی وجہ سے، اور دین کی وجہ سے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فاظفر بذات الدین، کہ آپ دین والی عورت کو ترجیح دے، اسی طرح دین والے مرد کو بھی ترجیح دینی چاہیے، نہ کہ مال والے، جمال والے، حسب نسب والی لڑکی کی جن کو پھر یہ بھی نہیں پتہ کہ طلاق دینے کا طریقہ کیا ہے، جو پھر اپنی زندگی بھی برباد کر دے اور اپنی عورت کا اور اپنے بچوں کی زندگی بھی برباد کر دے۔ تو اس میں بھی سب سے پہلے دین کو دیکھنا چاہیے۔
اللہ رب العزت ہمیں شریعت کو صحیح طرح سے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔